عتل بعد ذلك زنیم۔ ترجمہ، سخت مزاج، اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے۔ عتل، سخت مزاج۔ اس آیت میں اس کافر کے دو عیب بیان کیے گئے کہ وہ طبعی طور پر بد مزاج اور بد زبان ہے، اور ان تمام عیوب سے بڑھ کر اس کا عیب یہ ہے کہ وہ ناجائز پیداوار ہے، تو اس سے خبیث افعال کے صادر ہونے میں کیا تعجب ہے؟ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں 10 باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 9 کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ میں موجود ہیں، لیکن ان کی یہ بات کہ میں ناجائز پیداوار ہوں، اس کا حال مجھے معلوم نہیں۔ اب تو مجھے سچ سچ بتا دے کہ اصل حقیقت کیا ہے، ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، اس لیے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا مال دوسرے لوگ لے جائیں گے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے ایک چرواہے کو اپنے پاس بلا لیا، اور تو اس چرواہے کی اولاد ہے۔ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبیت، اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، شان محبوبیت اور بارگاہ الہی میں آپ کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ ولید نے اللہ عز و جل کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا کہ معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجنون ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 وہ عیوب ظاہر فرما دیے جو واقعی اس پہ موجود تھے، اور ان میں سے ایک عیب یعنی حرامی ہونا ایسا تھا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے ہی معلوم ہوا، ورنہ اب تک اس کے بارے میں سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ خاندان قریش سے ہے۔ نوٹ یاد رہے کہ یہاں تک 9 عیب بیان ہوئے، جبکہ 10ویں عیب کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ، اس بنا پر بات نہ مانو کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ان کان ذا مال وبنین، کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ اس آیت کا تعلق اسی سورت کی آیت نمبر 10 سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان عیبوں کے ہونے کے ساتھ آپ اس کافر کی بات نہ مانیں کہ وہ مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ اور اس آیت کا تعلق اس کے بعد والی آیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کافر مال اور اولاد والا ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور ایمان لاتا، لیکن اس لعین نے شکر کرنے کی بجائے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور جب اس کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اس صورت میں ولید بن مغیرہ کا 10واں عیب بنتا ہے، جبکہ مجموعی طور پر آیت نمبر 8 سے لے کر یہاں تک سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے 10 سے زیادہ عیب بیان کیے گئے ہیں۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ ترجمہ، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ اس آیت میں اس کافر کے لیے وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ کر اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے، اور اس کی بد باطنی کی علامت اس کے چہرے پر نمودار کر دیں گے، تاکہ یہ اس کے لیے عار کا سبب ہو۔ یہ خبر دنیا میں اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب بیان کر کے اسے ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ جس طرح داغ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس کی ذلت بھی کبھی ختم نہ ہوئی، اور آخرت میں یہ خبر اس طرح پوری ہوگی کہ جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کی ناک پر ایسی علامت بنا دے گا جس سے اہل محشر پہچان لیں گے کہ یہی وہ کافر ہے جو دین حق کا انکار کرنے میں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھنے میں پیش تھا۔ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے ان کو جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کفار مکہ کو مال اور دولت شکر ادا کرنے کے لیے دی تھی، نہ کہ تکبر اور سرکشی کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے تکبر کیا اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی، تو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے کہ یا رب عز و جل انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوئی تھی، نیز کفار مکہ کو بھوک اور قحط کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا جیسا کہ باغ والوں کو کیا تھا۔ چنانچہ کفار مکہ قحط کی مصیبت میں اس قدر مبتلا کیے گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے۔ باغ والوں کا واقعہ، اس آیت میں جس باغ کی مثال دے کر اس کا واقعہ بیان کیا گیا، اس کا نام دردان تھا،
یہ باغ یمن کے شہر صنعاء سے 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر سر راہ واقع تھا۔ اس باغ کا مالک ایک نیک مرد تھا اور وہ باغ کے پھل کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ میں جاتا تو فقراء کو بلا لیتا اور تمام گرے پڑے پھل فقراء لے لیتے۔ پھر باغ میں بستر بچھا دیے جاتے اور جب پھل توڑے جاتے تو جتنے پھل بستروں پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے، اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی وہ 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے اور کنبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ اس پر انہوں نے آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی باغ میں چل کر پھل توڑ لیں گے تاکہ مسکینوں کو خبر نہ ہو۔